زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو کبھی نجف کا اذن سفر دے۔ الہی جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مل کر صلوات بھیجیے محمد۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ابتدائی مجلس ہے، یوں تھکی ہوئی نہیں، مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہ عظمته، وتجبر بالعظمت والکبریاء، وتعطف بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبهاء، وتحلل بالمجد والاقلاء، واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، صمد لا کفو له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، والرب بلا شریک۔ والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الاتهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على أصحابه شهاب الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ صلوات۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں، خصوصاً بھائی اسرار نے کہا ان کی بیٹی بیمار ہے، دیگر بھی جو مومنین و مومنات جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، میں آپ سے ملتمس ہوں، میرے والد محترم بیمار ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت تمام بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، مالک الملک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جس کسی مومن نے اس مجلس پاک کے لیے بانیان سے کسی بھی طرح تعاون کیا ہو، مالک ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ مالک الملک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت صلاح و زدگان کی مدد فرمائے۔
میرے ملک پاکستان پر رحم فرمائے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کرنے والے، کروانے والے، ذکر سننے والے، سنانے والے، مالک تمام کی عزت جان مال کی محافظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مزارات مقدسات کا تحفظ فرمائے۔ جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ تمام حاضرین مجلس اور پردے میں جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کر مجلس سن رہی ہیں، مالک تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں، اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو پھر ایک دھیمی سی صلوات بھی پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو جو ہے جی، میں گفتگو کا آغاز کروں۔ سورہ مبارکہ طہر کی ایک آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے، اور یہ سورہ طہر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ میں یہ بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آیت کے ترجمے پر غور کیا تو پھر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور میرا موضوع بھی نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اور جتنے سامعین بیٹھے ہیں تقریباً ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جنہیں میں نام بہ نام جانتا ہوں، اور جو میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میری گفتگو کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔ نہیں، میں جب بھی مجلس پڑھوں تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میری گفتگو میں سے کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، جو بندہ مجلس میں آئے وہ مجلس سے کوئی درس، کوئی سبق، کوئی پیغام لے کر اپنے ساتھ جائے۔ آیت کے ترجمے پر غور رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ الطہر ہے، آیت کا نمبر 24 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ صبر کرو اور مت اطاعت کرنا اس کی جو گناہگار رہا ہو یا کافر رہا ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، میری بات پہنچ گئی ہے الحمدللہ، میں مطمئن ہو گیا۔ مت اطاعت کرنا اس کی، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ مت اطاعت کرنا اس کی جو تم میں سے کافر ہے یا گناہگار ہے۔ اس کا جو ترجمہ، ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اس کا کہ مت اطاعت کرنا اس کی جو گناہگار ہے یا ناشکرا ہے۔ مولوی کی یہ بے ایمانی آپ کے سامنے چل سکتی ہے، میرے سامنے نہیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے میں نے لغت عرب کو پڑھا ہے، اور آپ بھی جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو لفظ شکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ملے گا۔ لفظ شکر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نشکر لی والدیک، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے پالا بھی ہے، اچھی تعلیم بھی دلوائی ہے۔ یعنی لفظ شکر عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر یہاں کفر سے مراد یعنی لفظ شکر ہوتا تو اللہ پھر شکورا کہتا، اور کسی اور آیت کا میں کیا کہوں، کسی اور سورت کا میں کیا کہوں۔ آپ سورۃ الدہر ہی پڑھیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الدہر کی ہے، آپ سورۃ الدہر ہی پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جن کے گھر سے روٹیاں گئی ہیں نا، جب ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، روٹیاں لے کے چلے جاؤ، ہم اس سے بدلہ نہیں چاہتے، تم سے شکریہ نہیں چاہتے۔ یعنی لفظ شکر جو ہے وہ سورۃ الدہر میں بھی موجود ہے، لیکن مولوی نے بے ایمانی کی، اس نے یہاں ترجمہ کیا جی مت اطاعت کرنا اس کی جو ناشکرا ہو یا گناہگار ہو۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اہل سنت عالم اور شیعہ عالم علامہ ذیشان حیدر جوادی، ان دونوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مت اطاعت کرنا اس کی جو بہت زیادہ گناہگار ہو یا کافر ہو۔ آپ کے معاشرے میں یہاں عیسائی بھی آباد ہیں، میں تو نہیں گیا، محسن صاحب جی آپ گئے، آپ نے سندھ میں دیکھا کہ وہاں پر غیر مسلم بہت سارے آباد ہیں۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی ہندو کی اطاعت کرے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی سکھ کی اطاعت کرے؟
یہاں کفر سے مراد حال کا کفر نہیں، ماضی کا کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت اطاعت کرنا اس کی جو ماضی میں کافر رہا ہو، مت اطاعت کرنا اس کی جو ماضی میں گناہ گار رہا ہو۔ اچھا یا اللہ اور کس کی اطاعت نہ کریں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو جو ہے جی مجھے بہت زیادہ جلدی بھی ہے لیکن مجھے پیغام بھی دینا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی میں چاہتا ہوں اسی کے ضمن میں کچھ نہ کچھ پیغام دے جاؤں، خصوصاً اگر کوئی میرا غیر شیعہ دوست مجلس میں ہو یا اس تک آواز جا رہی ہو تو وہ مجلس سے کچھ پیغام لے کر جائے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ مجلس کا مقصد نہ انتشار ہے نہ کسی کی دل آزاری ہے، مجلس کا مقصد ہے مذہب اہل بیت کی تبلیغ کرنا اور آل محمد پر آنسو بہانا۔ تو ہم کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، ہم تو اپنی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کے دن کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ بندہ جتنا بھی شجی شریر ہو، جب اس کے گھر میں جنازہ پڑا ہو تو پھر وہ شرارت نہیں کرتا۔ آج ہم شیعوں کے گھر میں جنازہ پڑا ہے، ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن قرآن مجید تو ظاہرہ پڑھنا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ وہ جو سورہ تحریم کی آیات ہے نا، اللہ فرما رہا ہے نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے۔ چنیوٹ میں نے 2017 میں یہ آیتیں پڑھی اور مجلس کے بعد وہ بندہ مجھے ایک ملا تو کہنے لگا مولانا کیا ضرورت ہے، یہ نبی کے گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا سنی ہو یا شیعہ؟ اس نے کہا جی شیعہ ہوں۔ میں نے کہا کبھی مجلس کروائی ہے؟ اس نے کہا کرواتے رہتے۔ میں نے کہا اشتہار بنواتے ہو؟ اس نے کہا بنواتے۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن میرے گھر میں مجلس ہے اور لوگ آ جائیں۔ میں نے کہا جب نبی کے گھر کے اندر کی بات ہے، باہر نہیں کرنی تھی، اللہ نے قرآن میں اشتہار کیوں دیا ہے؟ دیکھیے جو اشتہار آپ نے مجلس کے لیے بنوایا وہ زیادہ سے زیادہ فیصل آباد ڈویژن میں پھیل جائے گا نا، پورے پنجاب میں تو نہیں پھیلے گا۔ اگر پورے پنجاب میں پھیل جائے ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں پھیل جائے، پوری دنیا میں تو نہیں پھیلے گا۔ جہاں اللہ نے اشتہار دیا ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلنے والا اشتہار ہے، اور ہمارے بنوائے ہوئے اشتہار میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جو اشتہار اللہ نے دیا ہے، اللہ نے پیشانی پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اچھا جس کتاب میں شک کوئی نہیں، اسی کتاب میں اللہ فرما رہا ہے مت اطاعت کرنا اس کی جو ماضی میں گناہ گار رہا ہو، مت اطاعت کرنا اس کی جو ماضی میں کافر رہا ہو۔ توجہ کریں تو میں آیت اور پڑھ لوں جی، میں آیت سے اچھا کسی کتاب کی سمجھ نہ آئے تو عالم سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ صفت ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہ آئے دوسری آیت پڑھو، پہلی آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی ہے، یعنی قرآن کی تشریح خود قرآن کرتا ہے، چاہے بولنے والا قرآن ہو یا چپ رہنے والا قرآن ہو، قرآن کی تشریح قرآن کرتا ہے۔ شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، قرآن کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھو، یعنی چپ رہنے والے قرآن کی سمجھ نہ آئے تو بولنے والے قرآن سے پوچھو۔ ہاں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو مولا سے پوچھنا ہے، مولوی سے نہیں پوچھنا۔ جب تک مولوی سے پوچھو کہ قرآن کی سمجھ نہیں گئی، یہ غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ بولوں تو قیامت والے دن 14 کا آپ کا مجرم بنوں گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ سب کچھ کرنا تو 14 نے ہے۔ جھوٹ بولوں تو قیامت والے دن 14 کا مجرم ہوں۔ جب سے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے نا، یوں لگتا ہے جیسے قرآن اپنے معنی کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ خدا کی قسم اب قرآن پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ اور پھر مجھے ایک فرمان ملا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، بندے نے کہا مولا جب آپ قرآن سمجھاتے ہیں، جس طرح آپ قرآن سمجھاتے ہیں اس طرح کوئی اور نہیں سمجھا سکتا، اور مولا جیسے قرآن کی سمجھ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو آتی ہے نا، کسی اور کو یوں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب میرے دادا علی کا دشمن قرآن پڑھتا ہے قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ میرے دادا علی کا دشمن جب قرآن پڑھے قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، اور فرمایا جب ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا قرآن پڑھے تو قرآن اپنے معنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ مجھے موضوع کے اندر رہ کے گفتگو کرنی ہے، مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو، جو گناہ گار رہا ہو۔ دو بندے مل گئے جن کی اطاعت نہیں کرنی۔ سورۃ الاحزاب آیت کا نمبر 48،
اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، مت اطاعت کرنا کافروں کی، اور سادہ سادہ سے لفظ ہیں در دہراتے ہیں کہ مت اطاعت کرنا کافروں کی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اطاعت بھی مت کرنا، منافقین کی اطاعت بھی مت کرنا۔ سورۃ الانعام اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، حبیب اکثریت کی اطاعت نہ کرنا ورنہ یہ تجھے خدا کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آج یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا جی اکثریت اس رستے پر ہے، میں غیر شیعہ کی بات نہیں کر رہا، میں شیعوں کی بات کروں گا کہ جی اکثریت فلان جگہ پہ ولایت پڑھتے ہیں، فلان جگہ پہ نہیں پڑھتے۔ اللہ فرما رہے اکثریت کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں ایک اکثریت نہیں دیکھنی، چاہے اقلیت ہو۔ کربلا میں اکثریت کدھر ہے؟ اقلیت کدھر ہے؟ اکثریت ہے باطل پر۔ 9 لاکھ اکثریت ہے نا، 72 یا 365 دونوں کی روایت دیکھ، 365 شہید ہیں کربلا کے، 72 مشہور و معروف ہیں، 72 شہید نہیں، 360 ہے اقلیت، 9 لاکھ ہے اکثریت۔ اگر اکثریت کو دیکھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اکثریت نہیں دیکھنی۔ فرمایا کافر کی اطاعت نہیں کرنی، منافق کی اطاعت نہیں کرنی، گنہگار کی اطاعت نہیں کرنی، اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو۔ کہتے آئیے گا مجھے نتیجہ دینا، جیسے میں اطاعت جن کی نہیں کرنی، جیسے ان پہ آیتیں پڑھتا ہوں نا، اسی طرح پھر میں نے آیتیں پڑھنی ہے ان پر جن کی اطاعت کرنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں، یہ سیٹی کی آواز ہے۔ میری محنت دیکھیے اور اپنی صلوات بھی دیکھیے، صلوات مل کر بآوازیں بلند پڑھیے۔ میں نے پچھلے سال بھی اسی مجلس میں یہیں پر یہ جملہ کہا تھا کہ بدر، احد، خندق، خیبر مجھے بھی آتی، مجھے بھی پتا ہے لڑا کون کون تھا اور بھاگا کون کون تھا، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی زبان کا اور دلوں کے جو ہے لطف پورا کرنا نہیں، میرا مقصد ہے مذہب اہل بیت کی تبلیغ کرنا۔ اور اگر میں شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہو کے شیعہ گھر میں جوان ہوتا پھر میں بھی بدر احد سنا کے چلا جاتا۔ میں نے شیعت کو سمجھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شیعت کی جو باریکیاں ہیں وہ بیان کی جائے، شیعت کا عقیدہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ شیعہ مذہب کسی کتاب کا نام نہیں، کسی عالم کے فتوے کا نام نہیں، شیعت اللہ کے قرآن کا نام ہے۔ ہم شیعوں نے عقیدہ کسی بورڈ کے نیچے بیٹھ کر چرس اور بھنگ اور افیم پینے والے سے نہیں لیا، ہم نے عقیدہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، ہم نے عقیدہ محمد و آل محمد سے لیا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ کن کن کی اطاعت نہیں کرنی میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں موجود رہ جائے اور آپ گھر جا کے اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو بتا سکیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مت اطاعت کرنا اس کی جو گنہگار ہو، مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو، مت اطاعت کرنا منافق کی، مت اطاعت کرنا اکثریت کی، مت اطاعت کرنا اس کی جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہو۔ اب سورۃ القلم اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، حبیب ان سے کہہ دے جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی، جو جھوٹ بولتے ہیں نا جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 8 ہے، ایک آیت چھوڑ کے، اس لیے کہ میں اگر اگلی آیت پڑھوں گا پھر میں موضوع سے نکل جاؤں گا۔ اب آیت نمبر 10 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حبیب ان سے کہہ دے بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی اور ذلیل کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھائے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی، جو ذلیل ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اب ذرا گننا اطاعت کس کس کی نہیں کرنی؟ کافر کی اطاعت نہیں کرنی، گنہگار کی اطاعت نہیں کرنی، منافق کی اطاعت نہیں کرنی، اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی، جس کا دل ذکر خدا سے غافل ہو۔
اس کی اطاعت نہیں کرنی، جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہیں کرنی، ذلیل کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ لفظ ذلیل اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں ممبر پہ استعمال نہ کرتا، اس لیے کہ بندہ سمجھے گا کہ یار یہ بے لحاظ اور بے ادب سا خطیب ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے وہ تو مجھے کرنی ہے۔ 8 طرح کے لوگ بتائے قرآن نے جن کی اطاعت نہیں کرنی۔ اچھا گناہ گاری کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا گناہ گاری، روزہ نہ رکھنا گناہ گاری، اگر بندے کے پاس پیسے ہوں، استطاعت ہو، حج نہ کرنا گناہ گاری، شراب پینا گناہ گاری، ایسا ہی ہے نا۔ زکوٰۃ دینے کا یعنی نصاب بندے پہ پورا اترتا ہے، زکوٰۃ نہ دے گناہ گاری، آل محمد کی عزت نہ کرے گناہ گاری۔ اب میں اگر ہر گناہ گاری پہ بات کروں گا تو پھر بات طویل ہو جائے گی، لیکن چونکہ بات ہے اطاعت کی، اس کی اطاعت مت کرو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اچھا میں لفظ اطاعت پہ ایک بات کر لوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اطاعت اور اتباع 2 لفظ ہیں عربی زبان کی، دونوں کا اردو میں ترجمہ ایک کیا گیا پیروی۔ حالانکہ پڑھے لکھے نوجوان یہ حضرات بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ 2 لفظوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی ایک نہیں۔ معنی ایک ہوتا تو لفظ 2 نہ ہوتی، 2 لفظوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے دونوں کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور موجود ہے۔ جس طرح لفظ عہد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا، وحد کا ترجمہ بھی ایک کیا گیا، اگر دونوں کا ترجمہ ایک ہے تو لفظ 2 کیوں ہے؟ اگر اطاعت اور اتباع کا معنی ایک ہے، ترجمہ ایک ہے، لفظیں 2 کیوں ہیں؟ پڑھا لکھا بندہ، عقل مند بندہ جب بات کرے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ لفظیں کم ہوں، لیکن جب مفہوم دیکھا جائے تو ڈھیر لگ جائے۔ آپ کی چپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو مجلس کا لطف دینے کے لیے ایک واقعہ دہراؤں۔ محمود غزنوی نام سنا ہے نا جناب، اس کو 3 باتوں میں شک تھا۔ پہلا شک اسے یہ تھا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اسے یہ شک تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے علماء نبیوں کے وارث بن جائیں۔ دوسرا اسے شک تھا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ وہ کہتا تھا جب مر جانا ہے، ہڈیوں نے مٹی بن جانا ہے، پھر کیسے اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا، پتہ نہیں قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ اس کے اعتراض ذہن میں رکھے گا، پہلا علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں، یہ شک۔ دوسرا قیامت کے متعلق اسے شک تھا قیامت آنی ہے یا نہیں آنی ہے۔ تیسرا اسے شک تھا کہ میں واقع ہی سلطان سبکتغین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ ایک اپنی ولدیت میں شک تھا، دوسرا علماء نبیوں کے وارث ہیں اس پہ شک تھا، تیسرا قیامت پہ شک تھا۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہ زیادہ تھا، غربت دیکھی نہیں تھی اس نے، کبھی غریبی دیکھی نہیں تھی، اسے کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے۔ ایک رات اپنے محل کی کھڑکی سے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، سامنے دیکھا ایک دینی مدرسہ تھا۔ وہ جو نوجوان جو مدرسے میں طالب علم بیٹھا تھا، اس کے پاس جو چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھ گیا، اب اندھیرا ہو گیا۔ وہ کتاب میں سے کچھ پڑھ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا، پڑھے کیسے، رات کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا دور ایک دکان تھی، وہاں پر چراغ جل رہا تھا، اس نے کتاب اٹھائی، وہاں گیا، روشنی میں جا کے سبق دیکھا، رٹا لگاتا ہوا واپس آیا، جب تک اپنے مکان میں پہنچا، وہ مدرسے میں پہنچا، پھر بھول گیا کیا دیکھ کے آیا تھا، پھر پلٹا، پھر آیا۔ جب تیسری بار پلٹا، اس نے علم دین کے لیے پہلی بار اتنی جستجو دیکھی، اس نے تو غربت دیکھی نہیں تھی، اٹھا، وہ جو اس کا سونے کا چراغ دان تھا نا، وہ اٹھایا، لے جا کر دیا اس طالب علم کو، اسے کہنے لگا اسے بیچ، اپنے لیے تیل خرید لے، چراغ کے لیے جو ضرورت کی چیزیں خرید لے۔ اب ایک دینی طالب علم پہ احسان کیا، خود سو گیا، مقدر جاگ اٹھا۔ میری بات یاد ہے میں نے بات کہاں سے کی تھی، شروع کی تھی، جب کوئی عقل مند آدمی بات کرے تو لفظیں کم ہوتی ہیں، معنی دیکھو تو ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اب خود سو گیا، مقدر جاگ اٹھا، خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، اور حضور کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حقیقتاً دیکھا، اس لیے کہ فرمایا شیطان ہر کسی کی صورت اختیار کر سکتا ہے، شیطان مجھ محمد کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب اعتراض وہ سوال یاد ہیں، باپ کون ہے، واقعی اس کا بیٹا ہوں یا نہیں، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں۔ سو گیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، ایک جملہ کہا میرے نبی نے، فرمایا سلطان سبکتغین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث پر احسان کیا ہے، اس کا بدلہ ہم تجھے کل قیامت کو دیں گے۔ سارے میری بات تک پہنچ نہیں سکے۔ سلطان سبکتغین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث پر احسان کیا ہے، اس کا بدلہ ہم تجھے کل قیامت کو
دیں گے جس کا نبی یوں بولتا ہے، ایک ایک جملے میں 3 سوالوں کے جواب ہیں، خدا جانے وہ خدا خود کیسے کلام کرتا ہے۔ میں آیتوں کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، میں آیتوں کو واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ آیتیں کیا کہتی ہیں۔ دیکھیے میرے مولا علی علیہ السلام کے پاس بندے آئے، یا علی ایک سوال کا جواب دیں، ہمیں بڑی جلدی ہے۔ بار بار سوال کرتے تھے، سوال آپ کو یاد ہے کہ جانور انڈے کون سے دیتے ہیں، بچے کون سے۔ اب انہوں نے سوچا کہ سوال ایسا کرتے ہیں جس کا جواب طویل ہو، علی کچھ نہ کچھ بتائے گا، کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا نا، جو رہ جائے گا ہم کہیں گے علی کو پتہ نہیں۔ اب میرے مولا آئے تھے مرتجز کے پاس، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا یا علی ایک سوال ہے، جواب دیں، ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے۔ علی فرماتے ہیں سوال پوچھو، مجھے تم سے زیادہ جلدی ہے۔ انہوں نے کہا یا علی ما ہوا دین، دین کیا ہے؟ اب ان کے ذہن میں تھا علی بتائے گا نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکات دین ہے، خمس دین ہے، جہاد دین ہے، کچھ نہ کچھ جو رہ جائے گا ہم کہیں گے علی نے یہ نہیں بتایا، علی کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اب ان کا سوال دیکھیں، ما ہوا دین، سوال مختصر ہے نا، اب علی کا جواب دیکھنا۔ علی فرماتے ہیں الدین التعظیم لامر اللہ والشفقۃ لخلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا، یہی دین ہے۔ کیا رہ گیا جی اس میں سے؟ کچھ نہیں رہ گیا نا، کیونکہ بول وہ رہا ہے جو بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، اس سے پہلے جو جواب تھا اس کا جواب ہے، جو بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ اب اگر لفظوں کا دونوں کا معنی ایک ہے تو لفظیں دو کیوں ہیں؟ اللہ نے 2 لفظیں کیوں استعمال فرمائی؟ وہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے، خالق و مالک ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ واحد کا ترجمہ ایک ہے، احد کا ترجمہ ایک نہیں ہے۔ احد کا ترجمہ ہے ایک، واحد کا ترجمہ ایک، احد کا ترجمہ ایک، درمیان میں یہ نہیں ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا علی واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں الاحد بلا عدد، جو بغیر عدد کے ہو اسے احد کہتے ہیں۔ نہیں، میں لفظ آسان استعمال کروں، جو 2 پر تقسیم ہو سکے، 2 جگہ پر، یا 2 آدھوں سے مل کر بنے، اسے ایک کہتے ہیں، اور جو تقسیم نہ ہو سکے اسے احد کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں۔ اللہ نہ مرکب کا ایک ہے، اور میں شیعہ ہوں، میں تو شیعت پڑھ رہا ہوں نا کہ شیعہ عقیدہ کیا ہے۔ اللہ نہ مرکب کا ایک ہے۔ میں ایسی باتیں اس لیے مجلس میں کرتا ہوں کیونکہ 2 طرح کے لوگوں نے میرے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، ایک غالی نے، ایک مقصر نے۔ نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، نہ توحید کے دشمن بنو نہ ولایت کے دشمن بنو۔ احد کا ترجمہ ایک، واحد کا ترجمہ ایک، جو تقسیم ہو سکے اسے کہتے ہیں واحد، جو تقسیم نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں احد۔ یہی وجہ ہے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا فرمایا قل هو اللہ احد، پیغمبر ان سے کہتے ہیں اللہ احد ہے، اور جب میرے نبی نے اپنا تعارف کروایا فرمایا انا والی من نور واحد، نور ایک ہے، 2 حصوں پہ تقسیم ہو کے آیا ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع کا معنی ایک ہے، لفظیں 2 کیوں ہیں؟ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتی ہے افعال کی۔ جو بات زبان سے کی جائے اس کی ہوتی ہے اطاعت، جو کام ہاتھوں سے کیا جائے اس کی ہوتی ہے اتباع۔ میرے نبی کی پوری زندگی میں سجی جہاں اقوال ہے، یعنی جہاں زبان سے بات کی وہاں فعل نہیں ہے، جہاں فعل ہے وہاں قول نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محمد جب بولے تو سمجھو اللہ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان مصطفیٰ کی نہیں، دراصل اللہ کی زبان ہے۔ اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے حبیب جب صحابہ اکرام نے تیری بیعت کی ہے نا، تیری نہیں مجھے اللہ کی بیعت کی ہے۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرے نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، یعنی نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، نبی کی زبان اللہ کی زبان۔ اب نبی کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی اتباع گویا اللہ کی اتباع ہے۔ جہاں نبی نے قول فرمایا وہاں فعل نہیں ہے، جہاں فعل ہے وہاں قول نہیں ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں ایک موقع ایسا ہے ہاتھ سے فعل کر رہے تھے، زبان سے قول فرما رہے تھے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ نعرے تے پابندی ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں، ممبر تو میں ہوں۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فرمائے یہیں پر اتباع بھی دیکھوں گا، یہیں پر اطاعت بھی دیکھوں گا، میرے نبی کی اطاعت کون کرتا ہے۔
मेरे नबी की इत्तिबा कौन करता है। मुझसे पहले जब मैं आया तो भाई जो मेंबर पे खड़े हुए थे वो कह रहे थे सिर्फ मसवाक करना सुन्नत नहीं। मुझे उससे एक अजीम जुमला याद आया, बंदों ने मसवाक लगा ली जेब के साथ, सुन्नत है। खुदा के बंदे सिर्फ मसवाक करना सुन्नत नहीं। अच्छा, हम मसवाक करते हैं मुंह की सफाई के लिए, हम नमाज पढ़ते हैं इबादत के लिए। मासूम नमाज इबादत के लिए नहीं पढ़ता, मासूम अमल हिदायत के लिए करता है। नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हुई जनाब, आपने पूरी तवज्जो नहीं फरमाई। देखिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ इबादत के लिए, मासूम नमाज पढ़ते हैं हिदायत के लिए। मैं खुशबू लगाता हूँ कि मेरे पसीने में से बदबू ना आए। झूठ बोलते हैं वो बंदे जो कहते हैं नबी ने खुशबू लगाई। जिसके पसीने में से खुशबू आती हो उसे खुशबू लगाने की क्या जरूरत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीने में गैर मुस्लिम यानी यहूदी और ईसाई भी अपने घरों में तकरीबात में औरतें बुला लिया करती थी। शादियों में यहूदी और ईसाई औरतें उम्मुल मोमिनीन को बुलाती थी। एक दिन एक यहूदिया औरत ने कहा, बीबी मेरा जो शौहर है वो अंबर और कस्तूरी का ताजर है, मेरे घर में बड़ी बड़ी महंगी खुशबुएं हैं, लेकिन जो खुशबू आपके पास से आती है ये मुझे कहीं से नहीं मिली, इसका नाम बता दे, मैं अपने शौहर से कह के मंगवा लूंगी। बीबी ने फरमाया मैं मंगवाती नहीं, मेरे घर में बनती है। और उसने कहा बीबी नुस्खा बता दें अगर आपके घर में बनती है। बीबी ने फरमाया जिस दिन तेरे घर में तेरी बेटी की शादी है ना उसी दिन बताऊंगी, जब पूरा मदीना वहां पर इकट्ठा होगा। अब पूरे मदीने की औरतें इकट्ठी हो गई कि हमने ज़ौजा रसूल से उस खुशबू का नुस्खा पूछना है जिस खुशबू जैसी खुशबू नहीं है। जब पूरे मदीने की यहूदी ईसाई और मुस्लिम औरतें इकट्ठी हो गई, उस औरत ने उम्मुल मोमिनीन से कहा बीबी बताइए खुशबू कैसे बनाती हैं। फरमाया जब ज़हरा का पापा मेरे घर आए मैं उसका पसीना इकट्ठा करके रख लेती हूँ, कहीं जाना हो तो वो पसीना लगा लेती हूँ। अब सोचो जिसके पसीने में से खुशबू आती हो उसे इतर लगाने की क्या जरूरत है जनाब। खबरदार या रसूल अल्लाह, कभी मेरे नबी ने जिंदगी में खुशबू नहीं लगाई, क्योंकि खुशबू लगाता है जिसके पास से बदबू आती हो। अरब के लोग लगाते थे क्योंकि ऊंट के पास से बहुत ज्यादा बदबू आती है, ऊंटों के दरमियान में रहते थे, कई कई दिन नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था, मजबूरन खुशबू लगाते थे। मशहूर कर दिया, मारूफ कर दिया, नबी खुशबू लगाते थे। जनाब हम खुशबू लगाते पसीने की बदबू छुपाने के लिए, हम मशवाक करते मुंह की बदबू छुपाने के लिए, दांतों की सफाई के लिए, मासूम अमल करता है हिदायत के लिए। लेकिन मैं तेरी मान लेता हूं अगर खुशबू लगाना सुन्नत रसूल है, अगर मसवाक करना सुन्नत रसूल है, फिर सिर्फ मसवाक करना सुन्नत रसूल नहीं, उठ के ज़हरा का इस्तकबाल करना भी सुन्नत रसूल है, अली से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल है, हसन और हुसैन को कंधों पे बिठा के बाजारों में ले जाना भी सुन्नत रसूल है। अपने मतलब की सुन्नत याद, बाकी भूल गई। अतात और चीज है, इत्तिबा और चीज है। अतात होती है अक़वाल की, इत्तिबा होती है अफ़आल की। अल्लाह फरमाता है खबरदार मत अतात करना काफिर की, गुनहगार की, झूठे की, कसमें खाने वाले की, जलील की, जिसका दिल जिक्र खुदा से गाफिल हो, और अक्सरियत की। अतात का मानी है किसी के कौल की तस्दीक करना। अल्लाह फरमाता है झूठा बात भी करे तो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। काफिर की हाँ में हाँ, ये लफ्ज मेरे जाती हैं जनाब, हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि जिस मुआशरे में मैं हूँ इस मुआशरे में बात यूं ही समझाई जा सकती है। 8 लोग हैं जी जहन में, मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद। मैं समझा पा रहा हूँ जी अपनी बात को। 8 तरह के लोग जिनकी अताअत नहीं करनी। अच्छा, नमाज ना पढ़ना भी गुनाहगारी, शराब पीना भी गुनाहगारी, बदकारी भी गुनाहगारी। इसका मतलब जितने बंदे बदकार रहे हैं अगर तौबा कर जाएं काबिल इज्जत हैं, काबिल अताअत नहीं। देखिए काबिल इज्जत हैं, काबिल अताअत नहीं। जितने बंदे शराब पीते रहे तौबा कर जाएं, काबिल इज्जत हैं, काबिल अताअत नहीं। अगर आपने तवज्जो नहीं फरमाई तो मैं आपको हाथ से पकड़ के जनाब वहां तक ले चलता हूं। मदीने के बाजार में बेटा शराब पीकर शोर मचा रहा था,
اسے پکڑ کر اس کے باپ کے دربار میں لایا گیا. باپ کوڑے مارنے کے لیے اٹھا. بیٹے نے کہا تھا ابا جی آپ نہ مارے، وہ مارے جو خود نہ پیتا ہو. پھر حضرت علی کو بلایا گیا کہ علی کوڑے مارے. اگر آپ لطف لیں تو میں تو جب بھی یہ جملہ کہوں میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں لطف لینے کے لیے. حضرت علی کوڑے مارنے کے لیے اٹھے تو میرے مولا علی کو دیکھ کر اس نے کہا شاہ جی تہاڈی تو میں گل ہی نہیں سی کیتی، میں نے تو ان سے کہا تھا. میرے مولا نے فرمایا پھر کیوں کہا وہ مارے جو خود نہ پیتا ہو. اس نے کہا یا علی مجھے رب کعبہ کی قسم میں زمانے کو بتانا چاہتا تھا یہ اور ہیں اور تو اور ہے. ہاں پھر میرے مولا نے اسے معاف کر دیا تھا. کوڑے نہیں مارے تھے، معاف کیا تھا، کیونکہ حاکم شریعت کو حق حاصل ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کرے. معاف کر دیا. اچھا میں شیعہ ہونے کے بعد سوچا کرتا تھا کہ جہاں پر رسول خدا کا جو فرمان ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف کوئی نہیں تھا. آخر علی میں کوئی خاصیت ہے تو جناب سیدہ کو کف بنے نا. شام والی بی بی کو کیا کہتے ہیں؟ ثانی زہرا. ثانی ہے نا، ثانی کسے کہتے ہیں؟ اسی جیسا، یعنی بی بی بالکل ماں جیسی ہے، یعنی جو فضیلت ماں کی وہی بیٹی کی. میں سوچا کرتا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار میں کون سی خاصیت ہے جو ان کا جناب زینب عالیہ سے ہوا. سوچ لیں، میرے سوال کی گہرائی کو دیکھیں ذرا، پھر میں جواب بھی دے کے جاؤں گا. جناب آخر کوئی خاصیت جناب علی میں ہے نا جو جناب سیدہ سے عقد ہوا. بہت سارے بندے رشتہ مانگنے گئے تھے. جی بندے کہتے ہیں جی بڑی فضیلت جو رشتہ مانگنے گیا تھا. رشتہ مانگنے جانا تو فضیلت نہیں، خالی واپس آنا کیا ہے یہ فیصلہ خود کر لینا. واپس پلٹایا اللہ کے نبی نے. پھر جب علی سے عقد ہوا لوگوں نے اعتراض کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ فرمایا اللہ کے کہنے پہ. دلیل فرمایا ستارے کا اترنا دلیل ہے. کیا خوبی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار میں. ولید بن عتبہ کوفے کا گورنر تھا. اس نے پی شراب، نماز فجر پڑھائی، آ کے 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی. لطف تو اسے آئے گا نا جسے پتہ ہے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں. جس نے زندگی میں پڑھی کبھی نہیں اسے کیا پتہ بعد میں کیا ہے. 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی. جو پیچھے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دے. تو حد لگی. مدینے بلایا گیا. دور حکومت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ان کے کزن بھی تھے. ولید بن عتبہ کزن بھی تھا. جب حد لگ گئی مدینے میں بلایا گیا. مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کا دربار لگا ہوا تھا. فیصلہ ہو گیا ولید بن عتبہ کو کوڑے مارے جائیں گے، اس نے شراب پی ہے. حضرت عثمان نے بھرے دربار میں یوں نظر دوڑائی. جب علی نظر نہ آئے تو لوگوں نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا آئین آئین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ گھر سے بلایا گیا. یا علی ولید نے شراب پی ہے، حد لگائی گئی ہے، اسے کوڑے مارنے ہیں. یا علی کوڑے مارے. میں کہتا ہوں تاریخ کی پیشانی پہ لکھا جانا چاہیے حضرت عثمان کا وہ جواب جب کہا نا یا علی کوڑے مارے. علی فرماتے میں نہیں ماروں گا. حضرت عثمان نے کہا یا علی اگر آپ نہ ماریں گے پورے مدینے میں سے پھر کون مارے گا؟ بندہ ہی کوئی نہیں مدینے میں جو کوڑے مارے. یا علی آپ کا حسن. فرمایا میرا حسن بھی نہیں مارے گا. یا علی آپ کا حسین. فرمایا حسین بھی نہیں مارے گا. کون مارے گا؟ فرمایا میرا بھتیجا عبداللہ ابن جعفر طیار مارے گا. کوڑا دیا گیا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے ولید بن عتبہ کو شراب پینے کی سزا میں کوڑے مارے. یعنی مدینے میں صحابہ اکرام کے مجمع میں، حضرت عثمان کے دربار میں، مسجد نبوی میں خود کوڑے نہ مار کر علی نے حسن اور حسین کو روک کر عبداللہ ابن جعفر طیار سے کوڑے مروا کر زمانے کو بتا دیا جتنا علی پاک ہے اتنا ہی عبداللہ ابن جعفر طیار پاک. ایک صلوات تو جو ہے جناب مصیبت یہ ہے کہ میری واری شاید گھڑی میں 2 سال آ جاتے ہیں. میں بات کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک ابھی تک میں بات کو لے جا نہ سکا، لیکن اب مجھے 2 اور 2 4 نہیں 2 اور 2 22 کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. ساری آیتیں پڑھوں گا، بہت وقت لگے گا، دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں. مجھے بھی جا کے ابھی دفتر کچھ فائلیں بھی سائن کرنی ہیں اور پھر مجھے جا کے ایک مجلس بھی پڑھنی ہے، لہذا میں بالکل آپ سے اجازت لے لوں. فائنلی یعنی ایسی آیات پڑھوں بہت شعری نہ پڑھنی پڑے اور بالکل آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں. انشاءاللہ ہم کافر کی اطاعت نہیں کریں گے.
गुनाहगार की नहीं करेंगे, झूठे की नहीं करेंगे। या अल्लाह बता अताअत करने की इनकी है। फरमाया झूठे के मुकाबले पे कौन होता है? या अल्लाह सच्चा। फरमाया फकुल तआलू नदउ अबनाअना। शियों के तो बच्चों को ये आयतें याद हैं यार। अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब इनसे कह दे तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ। तुम अपनी निसा लाओ, मैं अपनी निसा लाता हूँ। तुम अपने अनफुस लाओ, मैं अपने अनफुस लाता हूँ। फिर झूठों पर खुदा की लानत करे। यानी साबित हुआ ये जो 5 गए हैं ये सच्चे हैं। झूठों की अताअत नहीं करनी, सच्चों की करनी है। सच्चे ये 5 कुरान ने दिखा दिए। शराब पीने वाले की अताअत नहीं करनी, कोड़े मारने वाले की अताअत करनी है। यही वजह जब बंदे ने कहा था ना हस्बुना किताब अल्लाह, उसने एक का इनकार किया। नबी 2 दे के जा रहे हैं, उसने एक का इनकार किया, दोनों का नहीं। हालांकि ये भी तो हो सकता था वो कुरान का इनकार करता और आले मोहम्मद को कबूल कर लेता, लेकिन उसने कुरान का इनकार किया। क्यों? उसे पता है था जब भी कोड़े मारने हैं ना, या अली ने मारने हैं या अली के बेटों ने मारने हैं। ना कुरान ने आके हाथ पकड़ना है, ना कुरान ने आके कोड़े मारने हैं। अताअत करो सच्चों की, सच्चे 5 कुरान ने दिखा दिए। अताअत करो उनकी, जलील की अताअत नहीं करनी। अताअत करो उनकी जो इज्जतदार हैं। या अल्लाह इज्जतदार कौन है? फरमाया वो जिन पर मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। या अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक हम अक्सरियत की अताअत नहीं करेंगे। किसकी अताअत करें? 2 और 2 22 करने लगा हूँ जनाब। मेरे नबी ने हजरत अम्मार इब्न यासर को मुखातब करके फरमाया था, ऐ अम्मार अगर मेरे बाद तू देखे सारी औलाद आदम एक तरफ हो, अकेला अली एक तरफ हो, फिर मैं सारी औलाद आदम छोड़ देना, एक अली का दामन न छोड़ना। क्योंकि अली तुझे गुमराह नहीं होने देगा। अक्सरियत गुमराह कर सकती है, अली गुमराह नहीं होने देगा। या अल्लाह नहीं करते इनकी अताअत। और या अल्लाह गुनहगार बंदे हैं, अकल भी इतनी कामिल नहीं, बात को इतना फैला कर ना बता, समेट कर बता। या अल्लाह ये जितने ऐब तूने बताए हैं, तू है सुभान, तेरी जात में तो हो नहीं सकता, मैं अताअत तेरी ना कर लूं। या अल्लाह तू पाक है, सुभान है, मैं अताअत तेरी ना कर लूं। फरमाया मैं सामने तो आता नहीं, बात तो करता नहीं, अकल तेरी मुझ तक पहुंच नहीं सकती, रसाई तेरी मुझ तक नहीं है, देखा तूने मुझे नहीं है, गुफ्तगू तूने मेरी नहीं सुनी। या अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया मैं युतिअ रसूला फक़द अता अल्लाह, रसूल की अताअत कर लो। गोया मेरी पूरी गुफ्तगू में मैंने जोर भी लगाया, आपने तवज्जो भी फरमाया। मैंने जोर नहीं लगाना, लेकिन आपने तवज्जो जरूर फरमानी है। या अल्लाह 11 हिजरी तेरा रसूल दुनिया से जा रहा है। इज्जत का मंबा भी तेरा रसूल, सदाकत का मंबा भी तेरा रसूल, इस्मत का मंबा भी तेरा रसूल। कुफर मुनाफिकत कोई चीज तेरे रसूल के करीब नहीं आ सकती। या अल्लाह तेरे रसूल के बाद अताअत किसकी करें? और मैं आती अल्लाह व आती और रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अफसोस रह गया मुझे जनाब कि आपने मेरी गुफ्तगू का जो नतीजा इस पे बिल्कुल गौर नहीं फरमाया। अती अल्लाह व अती और रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत और उलिल अम्र की अताअत। आज तक हम शिया शोर मचाते आए, मजलिसों में हमने गले फाड़े हमारे खुतबा ने कि बादशाह को उलिल अमर नहीं कहते। कहते थे नहीं, बादशाह को उलिल अमर कहते हैं। ठीक है, बादशाह उलिल अमर है तो फिर मत एहतजाज करने निकलना कि बिजली आती नहीं, बिल बहुत आता है, क्योंकि उलिल अमर का फैसला है। उलिल अमर की तो अताअत वाजिब है, किस लिए निकलते हो फिर बाहर? हाँ, अगर तुमने यजीद को उलिल अमर न माना होता तो आज ऐसे न देखने पड़ते। हम शियों को 1400 साल से फख्र हासिल है, न हमने कल के यजीद को माना था, न आज के यजीद को मानते। अगर जमाना कुरान मजीद को समझता तो क्या आले रसूल पर जुल्म किया जाता? सीमा साहब, आप शाह साहब शिबला, आप चचा गुलजार, ये जो बुजुर्ग खान बैठे हैं, आप शिया घरों में पैदा हुए, आपने तो माँ की गोद से मातम करना सीखा। आपने तो आपको जब माँ ने बोलना सिखाया, जब कलमा सिखाया, साथ अली और वलीउल्लाह सिखाया। मैंने तो यूं नहीं सीखा।
میں تو اب اللہ اللہ کر کے یہاں تک لے آیا ہوں کہ اب میری والدہ سلام کرنے کے لیے علم کے نیچے جاتی ہے. دعا کیجئے گا اللہ مجھے کامیابی دے. چند دن پہلے میں والدین کے گھر گیا تو میں نے دیکھا میرے ابو مجلس سن رہے تھے. میں خوش بھی ہوا, حیران بھی ہوا. یعنی ایک واضح تبدیلی اب مجھے نظر آ رہی. لیکن میں نے جب ماتم کیا مجھے گھر سے نکالا گیا. شاہ صاحب تنویر شاہ صاحب قبلہ آپ کا بیٹا محسن صاحب بہت بعد میں میرا دوست بنا. ظہیر شاہ بہت پرانا دوست ہے میرا, اس نے وہ دور دیکھا ہے. غلام حسین شاہ صاحب آپ نے وہ دور دیکھا ہے جب میں مجلس پہ جایا کرتا تو مجھے گھر سے نکالا جاتا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, شیعت عقائد کو صرف مانو نہیں, اسے سمجھو اور قرآن پڑھ کے سمجھو. میں فضائل و مصائب بڑی ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں. میں نے کبھی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر اور کبھی سنا کے میں نے مجلس نہیں پڑھی. کتاب کا نام ہے نفس المحموم, جنہوں نے لکھی ہے نا مفاتیح الجنان, شیخ عباس قمی علیہ رحمہ, شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے نفس المحموم. اب اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. دو جملے ایسے جو آپ نے ذاکرین سے علماء سے سنے ہیں, وہ پھر دو جملے ان سے آگے کے کروں گا. علی زادیاں جب شام کے قریب پہنچی تو شام کے باہر اولاد علی کو روکا گیا کہ ابھی تک شام تیار نہیں ہوئی, بازار نہیں سجے ابھی تک. اور میں مولا عباس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں پہلے شاہ صاحب قبلہ بہت عرصے سے میری مجالس سن رہے ہیں, میں شام دربار اور بازار نہیں پڑھا کرتا تھا. لیکن اسی عشرہ محرم کے تقریباً آخری مجالس جا رہی تھی تو میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ مومن ہے, میرا دوست ہے. اس نے مجھے کہا آپ صاحب پتہ نہیں کب مر جانا ہے, آپ بازار نہیں پڑھتے, کہیں یہ نہ ہو کہ قبر میں بی بی یہ نہ کہیں تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. اس کے بعد پھر میں نے بازار پڑھنا شروع کیا, ورنہ مجھے تقریباً 15-16 سال ہو گئے شیعہ ہونے کے بعد مجلس میں پڑھتے ہوئے میں بازار کے مصائب نہیں پڑھا کرتا. قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قافلے کو شام کے باہر روکا گیا. 3 دن وہاں یعنی 72 گھنٹے کھڑے ہو کر 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی. مصائب جو ہے نا, یہ کیفیت کا, یہ گہرائی میں جانے کا, سوچنے کا نام ہے. سوچئے ذرا, شام کے باہر کھڑی ہے, آذان سنتی ہے, جب آذان میں نانا کا نام آتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی عالیہ. 3 دن کے بعد ذاکرین, میں ان سے میری پہلے ملاقات نہیں, ان سے لے کے وہ آخری بندے تک کہہ رہا ہوں, جب تک میری زندگی کی سانسیں ہیں میں کتاب دکھانے کا ضامن. 2 طرح کی فوج اکٹھی کی یزید نے, 36-37 ملکوں میں حکومت تھی اس کی. 2 طرح کی فوج اکٹھی کی, ایک جنگجو, دوسرے بغیرت اور بدماش. جنگجو علی کے بیٹوں کے لیے, بغیرت اور بدماش علی کی بیٹیوں کے استقبال کے. 3 دن قافلہ کھڑا رہا شام کے باہر باب الساعات پر. 3 دن کے بعد جب دروازہ کھولا گیا, راوی کہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد شام کا دروازہ کھولا گیا. جس کے لیے میں نے کہا کہ بالکل میں یہ پوری ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے ہاتھ جوڑ کے, سید ہیں آپ سید ہیں, دل دکھ ہے تو مجھے معاف کرنا, کتاب دکھانے کا حافظ امجد ضامن ہے. شیخ قمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب علی کی بیٹی بازار میں داخل ہوئی تو یزید کے حکم پر 5 لاکھ بدماش علی کی بیٹی کے آگے ڈھول بجا رہے تھے. میں پوری ذمہ داری سے, تعداد کا لفظوں کا ذمہ دار میں, 5 لاکھ لوگ یزید کے حکم پر علی کی بیٹی کے آگے آگے ڈھول بجا رہے تھے. 1000 مرد اور عورتیں علی کی بیٹیوں کے آگے ناچ رہی تھی. قافلہ بازار میں داخل. اب حالت یہ, ایک رسی میں 17 بیبیاں قید. وہ جو کڑیاں امام زین العابدین کی گردن میں, وہی کڑیاں امام محمد باقر کی گردن میں. وہ جو رسی جناب زینب عالیہ کی گردن میں, وہی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی گردن میں. تعویذ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی نہ کبھی کسی کی گردن میں. علماء فرماتے ہیں جیسے کسی کی گردن میں تعویذ ہوتا ہے, یوں امام باقر امام سجاد کی گردن میں تھے, جناب سکینہ جناب زینب کے گردن میں تھی. مجبوری یہ تھی, اگر امام سجاد سر اٹھا کے چلتے تھے, امام باقر کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھی.
اگر جناب زینب عالیہ بازار میں سر اٹھا کے چلتی تھی تو جناب سکینہ کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھی. بزرگ ذاکر ہوا کرتے تھے قبلہ احمد بخش بھٹی صاحب قبلہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جیڑے لے جوان ڈھیر زور لاوے تے کمر جھوک ویندی ہے، بال ڈھیر زور لاوے تے تلیاں پٹیج ویندی. نہیں اگر جوان اپنی قوت سے زیادہ زور صرف کرے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے. بچہ اپنی قوت سے زیادہ زور لگائے تو اس کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی ہیں. اتنا مارا مسلمانوں نے اولاد علی اور بطول کو شام کے بازار میں. سجاد کی کمر جھک گئی تھی، باقر کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی. قافلہ بازار میں سفر کرتا آیا. امام سجاد فرماتے ہیں بازار میں سفر کرتے ہوئے ایک ایسا منظر بھی آیا کہ جب وہ موڑ کراس کر کے مولا فرماتے ہیں ہم گزرے، اتنا مارا وہاں پر ہمیں مسلمانوں نے. فرماتے ہیں وہ موڑ مڑنے کے بعد میں پوچھتا رہا میری پھپھی زینب کون ہے، میری پھپھی پوچھتی رہی میرا سجاد کہاں ہے. فرمایا میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا، پھپھی نے مجھے نہیں پہچانا. قافلہ کھڑا ہو گیا بازار. ایک چھوٹی سی بچی آئی. جو میرے اہل سنت دوست ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، آؤ رونے اور ماتم کرنے کی وجہ بتاؤں. ایک چھوٹی سی بچی آئی، آگے جناب سکینہ کے سامنے کھڑی ہوئی. مننتی کون ہے تو؟ فرمایا انا اسیرہ قیدن. اس نے کہا کس شہر کے رہنے والی ہے؟ فرمایا مدینہ. اس نے کہا عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تو کون سے مدینہ کی ہے؟ فرمایا مدینہ الرسول، میں محمد کے مدینہ کی رہنے والی ہوں. اس بچی نے کہا وہاں تو ہمارے پیر رہتے ہیں، تو بتا تو مدینہ میں کہاں رہتی ہے؟ بی بی نے فرمایا محلہ بنی ہاشم میں. اس نے کہا اگر تو محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے میرے پیر حسین کو جانتی ہے؟ بی بی نے فرمایا جیسے تیرے پیر حسین کو میں جانتی ہوں ویسے تیرے پیر حسین کو کوئی نہیں جانتا. انہوں نے کہا بی بی یہ بتا محلہ بنی ہاشم میں تیرا گھر کہاں تھا؟ جنہوں نے رونا ہے، جنہوں نے ماتم کرنا. بی بی محلہ بنی ہاشم میں تیرا گھر کہاں پر تھا؟ بی بی فرماتی ہیں جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا تھا نا وہ میرے صحن میں اترتا تھا. فرمایا میں روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی. اس نے کہا بی بی بچی تجھے پیاس لگی؟ بی بی خاموش. اس نے کہا تو نے کھانا کھانا ہے؟ بی بی خاموش. وہ بچی گھر گئی. گھر جا کے توجہ میری طرف رکھنا جی، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. جب جنازہ اپنے گھر سے اٹھتا ہو تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ہاں جب مصیبت مسائل پڑے جا رہے ہیں تو گویا آل محمد کے جنازے اٹھتے ہیں. آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو خدا جانے سید الساجدین کو تکلیف نہ ہو. کسی کے نبی بھی آئے ہیں، کسی نبی کو تکلیف نہ ہو کہ آل محمد کی مصیبت میں ادھر ادھر. بی بی تو نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے؟ معصومہ خاموش. وہ بچی گھر گئی، جا کے اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی، کہنے لگی اماں تو نے مجھے بتایا ہم مدینے والے سیدوں کے مرید ہیں. ماں نے کہا ہاں بیٹا. اماں تو نے مجھے بتایا سید جب مدینے میں تھے آپ گئیں سیدوں کے دروازے پہ یتیم مانگنے کے لیے آتے تھے سید دیتے تھے؟ ہاں بیٹا. مسکین آتے تھے سید دیتے تھے؟ ہاں بیٹا. قیدی آتے تھے سید دیتے تھے؟ ہاں بیٹا. بچی ماں کا دامن پکڑ کے کہتی اماں بازار میں چل کے سیدوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اماں بازار میں یتیم بھی کھڑے ہیں، بازار میں مسکین بھی کھڑے ہیں، بازار میں قیدی بھی کھڑے ہیں. وہ عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی ایک منٹ رک. وہ بچی رکی. وہ بی بی اپنے گھر میں کمروں کے اندر گئی. صدقہ دینے کے لیے اس نے کچھ کھجوریں اٹھائیں، اپنی بیٹی کے پرانے کپڑے اٹھائے، کچھ پیسے لیے چلتی چلتی بازار میں سید زادیوں کے سامنے آئی. جیسے صدقے کے مصدوق کے سر پہ چکر دیے جاتے ہیں نا، بیویوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اس سامان کے اپنی بیٹی کے سر پہ چکر دینے شروع کیے. وہ چکر دیتی رہی، علی کی بیٹیاں روتی رہی. اس نے 7 چکر مکمل کر کے وہ سامان اپنے ہاتھوں پہ رکھا. جناب زینب عالیہ کے سامنے آگے کہنے لگی لے بی بی میں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دیا ہے. صدقے کا نام آیا، چیخیں نکل گئیں علی کی بیٹیوں کی. فرمایا الصدقہ تو حرام علینا، فرمایا ہم پر صدقہ حرام ہے. اس نے کہا بی بی آپ کہتی ہیں آپ پر صدقہ حرام ہے، انتی زینب بنت علی، کہ آپ بی بی زینب ہیں جو آپ پر صدقہ حرام ہے؟ بی بی نے فرمایا عرفنی انا زینب بنت علی، مجھے پہچان میں علی کی بیٹی زینب ہو. حیران ہو
کے تڑپ کے 4 قدم پیچھے ہٹی گیا. فرمایا وہ جو سب سے آگے سر ہے وہ میرے غازی کا ہے, وہ جو خوبصورت سر ہے وہ میرے علی اکبر کا ہے, وہ جو نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ میرا حسین ہے. فرمایا بازار سے چلی جا, علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں, محمد کا گھر لٹ گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.